پورے بھارت والے مل کر ایک بت کو نہیں نکال سک رہے. اس کے لیے پورے آل انڈیا لیول پہ جھگڑے ہوئے، قتل ہوئے، مسجدیں ٹوٹے، مندریں ٹوٹے، مگر اتنے مسلمان بت نکالے. 360 بتوں کو نکالنا کوئی آسان بات تھی؟ پہلے دلوں سے نکالنا، پھر بعد میں جو ہے بیت اللہ سے نکالنا. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کیے، جو مشقت اٹھائے، جو تکلیفیں اٹھائے ہیں، وہ تکلیف کوئی نبی نہیں اٹھا سکا. کسی نبی کو اتنے بتوں کا مقابلہ نہیں تھا جتنا کالی کملی والوں کو تھا. سمجھے؟ اور پوری دنیا میں سب سے ذلیل قوم بولا تھی تو کون سی تھی؟ مکے والے. خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی بولتے تھے انا کنا اذل الناس، ساری دنیا میں ہم مکے والے ذلیل تھے. کیا تھے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دیا. اس کے ذریعے سے؟ ہاں، مال کے ذریعے سے نہیں، حکومتوں کے ذریعے سے نہیں، اسلام کے ذریعے عزت دیا. فرمایا قیامت تک جو بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اسلام کے راستے سے حاصل کرے، دوسرے راستے پر جائے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. ایک ہی راستہ ہے بولا جس میں 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ کالی کملی والوں کا واسطہ ہے. ایک ہی راستہ ہے. کون سا راستہ؟ وہ دین بولا اسلام والا راستہ جس میں کالی کملی والوں کے ساتھ 1.25 لاکھ نبیوں کا واسطہ، یہ سیدھا جنت کا راستہ. کون سا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. چاروں کا راستہ اللہ کے پیاروں کا راستہ. بولا چاروں کا راستہ، اس میں 1.25 لاکھ نبیوں کا واسطہ، یہ سیدھا جنت کا راستہ. اس راستے پہ چلنے والے کامیاب ہو گئے، اس راستے کو چھوڑنے والے ذلیل و ناکام ہو گئے. ملک رکھتے ہوئے ذلیل ہو گئے، مال رکھتے ہوئے ذلیل ہو گئے، کھیتیاں باڑیاں رکھتے ہوئے ذلیل ہو گئے، تجارت کی بڑے بڑے منڈیاں رکھتے ہوئے ذلیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. قوم شعیب کو اللہ نے ایسے بڑے بڑے بلاک اور تجارت کے منڈیاں دیے تھے، ایک ایک آدمی کا ہول سیل بزنس پورے ڈسٹرکٹ کا ایک آدمی کا رہتا. پورے شہر حیدرآباد کا ایک ہی ہول سیلر. اب کتنے ہیں؟ اب کتنے ہیں؟ ارے پورے شہر کا ایک ہی ہول سیلر ہے. ارے کتنے اللہ کو معلوم، حساب لگانا مشکل ہے. ایسے بڑے بڑے تجارت کی منڈیاں تھے اور ان کو گھمنڈ تھا ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے بزنس ہیں، ہم کیسے ناکام ہو سکتے ہیں. اللہ انہی بزنسوں اور بیپاریوں کے اندر رکھ کے ناکام کر دیا، ذلیل کر دیا. قوم سبا بولا کھیتی باڑی والے تھے. عام طور سے خیال ہے بھائی کھیتیاں پکیں گے، سمجھے بھائی، اور اناج پکے گا، خوشحالیاں آئیں گی ہم لوگوں کو. ذرا کھیتیاں نہیں پک رہی، بارشیں رک رہے تو لوگ دلاں دکھ رہے نہیں دکھ رہے؟ ارے دعائیں کریں نہیں کریں؟ کھیتی باڑیوں سے زندگی کا مسئلہ نہیں ہے. سفیان ثوری بولو، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آسمان سے ایک بوند اور ایک خطرہ بارش نہ برسے، زمین میں گھاس کا تنکا بھی نہ اگے، ایسے حالات میں حسن اگر تجھے خیال آیا تیری پرورش کا کیا ہوگا؟ تو نے اللہ کی ذات میں شرک کیا. تو نے ایک پانی کا خطرہ نہ ٹپ کے آسمان سے، ایک گھاس کا، سمجھے بھائی، گھاس کا چورا بھی نہ اگے. ان حالات میں اگر یہ خیال آیا تیری پرورش کا کیا ہوگا؟ تو نے شرک کیا. اللہ بارشوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ زمینوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ قدرت والے ہیں، آزاد ہیں. سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. بولو سب کچھ کے بغیر اللہ، اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کیا کر سکتا؟ نہیں. سب کچھ کے ساتھ خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں، خدا کے ساتھ، خدا نہیں کے ساتھ سب کچھ ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے تو سب کچھ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے. سب سے پہلے اس وقت ہم کو جو ضرورت ہے ایمان کے اندر یقین. بولا
مال کا یقین جانا، اعمال کا یقین آنا، سامان کا یقین جانا، ایمان کا یقین آنا۔ سامان سے زندگی بنتی، ایمان سے زندگی بنتی۔ ایمان ہے تو رحمان ساتھ ہے، سامان ہے تو شیطان ساتھ دینے والا نہیں، ہاتھ دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی توفیق دے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اعمال سے بنتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر خوشی محنت کرے، اعمال کی محنت کرے، مال کی محنت کرے، عمل بنائے، سامان کے پیچھے نہیں گئے، ایمان کے پیچھے گئے۔ ایمان کے بنانے کے لیے سارا سامان قربان کر دیے۔ اللہ کی نظر میں سامان قیمتی، ایمان قیمتی، بولا پوری کائنات کا سامان، بولا حیدرآباد کا نہیں، آندھرا پردیش کا نہیں، انڈیا کا نہیں، ایشیا کا نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جتنا سامان ہے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، لوہا، پیتل، مونگا، موتیاں، سمجھے بھائی، پورے سٹیاں، سمجھا نہیں ہو، ٹریڈ سینٹر، وائٹ ہاؤس، یہ سارے ملا کر اللہ کی نظر میں آقا نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کس کے؟ مچھر کے پر کا کیا ریٹ ہے حیدرآباد میں؟ بولو بھائی، کون سے مارکیٹ میں مچھر کے پر بکتے؟ اب ایک آدمی جو ہے مین مارکیٹ میں، مین روڈ پہ جوس شاپ کھول لیا، مچھر کے پروں کی دکان لگا لیا، بورڈ لے کر بھائی یہاں مچھر کے پناہ بکتے ہیں۔ اب دن بھر بیٹھ کے گراہک ہوتا نہیں، بیٹھ بیٹھ کے گراہک ہوتا ہے، کیا ہوتا بھائی؟ ارے گراہک ہوتا، شام تک بیٹھے تو ایک پر بک رہا نہیں، ایک پیسہ دکھ رہا نہیں، تیرے پروں پہ مٹھی بڑھ بول کے سب نکال کے روڈ پہ پھینک دیتے۔ کوئی ریٹ ہے؟ کوئی ریٹ ہے؟ اس کا کوئی سپورٹ ہے؟ اس کی کوئی رپورٹ ہے؟ بولو بھائی، صحیح بولو غلط بولو؟ یہ کالی کملی والوں کا فرمان ہے، مدینے والے آقا کا فرمان ہے، پوری کائنات اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہے وہ، پھر اس میں تھوڑا کٹ کر کو شارٹ کرنا، کتنا ریٹ میں بکتا ہو۔ اور ایمان کے بارے میں کیا بولے؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ بولو رائی کے دانا چھوٹا ہوتا موٹا ہوتا، حیدرآباد کا کیسا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، تراؤ میں تولنے کا کوئی بٹ ہے اور بازار میں مولنے کا کوئی پیسہ ہے؟ ایک ہی رائی کا دانہ دیجئے، واجبی قیمت لیجئے کہتے ہو جی۔ اب اتنا چھوٹا پیسہ ہے تو کیسا کہتے ہے؟ بولے بھائی، تو وہ دانہ نہ تول میں آتا نہ مول میں آتا، زبان کے بول میں آتا، دل کے حال میں آتا، زندگی کے چال میں آتا، قیامت کی ترازو کے تول میں آتا، جنت کے مول میں آتا۔ کیا مول ہے اس کا؟ مدینے والے آقا نے فرمایا جو میرا امتی دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، اللہ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اور ہمارے آقا شب معراج میں دیکھ کر آئے وہ جنت اپنے آنکھوں سے، فرمایا اس کی 70 حوریں دیکھا، اس کے نہریں دیکھا، اس کے باغات دیکھا جی، ان حوروں کے اندر کا نور دیکھا۔ میں اس کا ٹور کر کے آیا، نور دیکھ کے آیا، تو رائی کے دانہ برابر ایمان کا قیمت کیا ہے؟ کتنے دنیا؟ 10 دنیا کے برابر ہے، اور پوری کائنات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ قیمت بتایا مچھر کا پر، طاقت بتایا مکڑی کا جالا۔ بولا پوری دنیا کے سپر پاور جو حکومت ہے، ارے بھائی کہاں جا رہے اللہ کے ولیو، بیٹھو تھوڑی دیر، ذرا قریب درود شریف پڑھو، ایمان کی بات، رحمان کی بات ہو رہی ہے تو اٹھ کے جانا، یہ اللہ کو بہت ناراض کر دیتا۔ ذرا قریب آ جاؤ، مل جاؤ۔ دیکھو دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے تو لاسٹ تک بیٹھنا۔ کب تک؟ لاسٹ تک بیٹھے تو اللہ کے لسٹ میں آتا، اور لسٹ میں آتا تو کالی کملی والوں کے ساتھ فرسٹ میں جنت میں جاتا ہوں، سمجھے؟ اب لاسٹ میں بننے والے کا نام لسٹ میں آتا، بیچ میں اٹھ ہونے والے کا نام لسٹ میں آتا۔ بولو بھائی، کالج میں کوئی ایڈمیشن لیا تو لاسٹ تک رہنا نا، بیچ میں چلے جانا؟ کیا بھائی، کیا طریقہ حیدرآباد کا؟ بیچ میں چلے جاتے، جا کے ریزلٹ دیکھتے نہیں، ریزلٹ لاسٹ میں نکلتا، کھیت کا ریزلٹ آخر میں نکلتا، کالج کا ریزلٹ آخر میں نکلتا، تجارت کا ریزلٹ آخر میں نکلتا۔ یہاں شروع میں بیٹھ کے چلے گا تو کیا ریزلٹ اس کا نکلتا؟ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، چندی نظر کے، بعد میں کدھر کے بھی نکلتے۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جب نماز میں نیت کر کے امام کے پیچھے ہاتھ بن لیتے تو سلام پھیرے تک رہتے نہیں، بیچ میں جاتے۔ کیا طریقہ ہے حیدرآباد کا؟ ہمارے دیہات میں تو سلام پھیرے تک رہتے، تمہارے پاس ارے بیچ میں جاتے سلام پھیرے تک رہتے، بیچ میں گئے تو کیا سمجھنا نکلا ہوا پلیٹ دکھ رہا کرتے، ویسا پلیٹ نکلا ہوا دکھ رہا، نماز میں سے نکل جا رہا ہے، تو بیان میں بیٹھ کر بھی نکلنا ایسی چھتم، جیسے نماز میں سلام پھیرے تک تھے، دین کی مجلس میں بیٹھے تو سلام پھیرتے رہنا۔ تو اجتماع کا سلام کب پھیرتا؟ دعا پہ۔ اللہ ہمیں آخر تک بیٹھنے کی توفیق دے۔ کان بھی لگانا، دھیان بھی لگانا، بولو کان تو لگائے دھیان نہیں لگائے، جیسے کہ الٹے گھڑے میں پانی بھرنا۔ الٹے گھڑے میں کتنے دن میں بھرتا ہے حیدرآباد میں؟ بھرتا نہیں، تو کان لگا کر دھیان نہیں لگانا، ایسا ہے نل کے نیچے ہنڈی رکھا مگر منڈی ٹیڑھی کرا کرتے، بھرتی وہ پھر رانگ سائڈ میں گر کے پھرتی۔ بولو بھائی اللہ میں کان اور دھیان دو لگا کر سننے کی توفیق۔ جیسے کان کھلے میں آنکھیں بھی کھلے رکھنا، یہ آنکھوں پہ شٹر ہے نا، سنگل شٹر ہے ڈبل شٹر ہے، پیچھے بھی ہے اوپر بھی، ایمرجنسی ہے، میرے بندے کی آنکھ میں دھول کچرا نہیں جانا، ایسا بند کر لیتا نیچے سے اوپر سے، اگر اوپر سے بند ہو نیچے سے گھس سکتا ہے، لہٰذا اللہ بولے نیچے میرے ایمرجنسی ہے، میرے بندے کی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، ڈبل شٹر لگائے۔ منہ کو بند کرنے کے گیٹاں بولے تو ہوٹاں، بولو ارے منہ کو بند کرنے کے گیٹاں کیا ہے؟ سنگل گیٹ ہے ڈبل گیٹ ہے؟ بولو ہاں، اگر یہ گیٹاں نہیں رہے تو پیٹاں خراب ہوتے تھے، مکھیاں مچھر بن برے گھس جاتے تھے اور پیٹ جو ہے مکھیوں سے خراب ہوتا تھا۔ اللہ پیٹ کی حفاظت گیٹ کے ذریعے، ہوٹ کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ ارے ہوٹ ہے نہیں، پیٹ کی حفاظت ہوٹوں کے ذریعے سے، آنکھوں کی حفاظت شٹروں پلکوں کے ذریعے سے، کان بنایا بیچ میں پردہ لگایا، دیوار لگایا، ڈائریکٹ کوئی کسی کے اندر گھس سکتی نہیں۔ ناک بنایا اس میں جالی فٹ کیا بالوں کی، کوئی چیز ڈائریکٹ کان ناک میں گھسے تو جالی آڑے آتی، بالیں آڑے آتی۔ دیکھو اللہ کی بنمٹ پہ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کی تعریف کو سوچو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ارے نمک حرام نادان، میں تجھے جیسا بناؤں کسی کو بھی نہیں بنایا، سمجھے؟ سب سے ڈیسنٹ اور سب سے اچھے انداز سے اللہ نے انسان کو بنایا، اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کا حساب لگا سکتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے نعمتوں کو تو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت، ناک اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت ہے نہیں؟ یہ جو ساؤنڈ باکس ہے نا، سنگل ہے ڈبل ہے؟ کان دو ہے ایک ہے؟ ایک لگائے تو کتنی پریشانی تھی؟ ارے بولو بھائی دو ساؤنڈ ایک لگائے تھے، ہلا ہلا کے گردن کے نٹا بولٹا ایک ہی دن ڈھیلے ہوتے تھے، کیوں گر جاتی؟ دیکھو اللہ نے دو کان لگائے، کتنے لگائے؟ ہاں ناک ذرا جھانک، چکن ماسٹر کا دیکھ، کوسا ماسٹر؟ سالن اتر گیا، سڑی دار ہے، بدبودار ہے، کھا سکتے نہیں کھا سکتے، سلیکٹ کرنا ریجیکٹ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو ناک، چکن ماسٹر، سمجھے؟ سالن اتر گیا، خوشبودار ہے بدبودار ہے، اگر سارا باڈی بنا کر اللہ ناک فٹ نہیں کرے تو پائخانے کو حلوہ سمجھ کے کھاتا ہے انسان۔ ارے محمد حسین حلوے سرکائے کھائیں گے چل کر، وہ آ رہی نہیں مٹی آ رہی نہیں، تو اللہ نے ناک دے کے کتنی تمیز دیا ہے نہیں؟ اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے، آمین بولو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا شکریہ کریں گا تو یہ ٹیمپروری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے تو میں جنت میں پرمنٹ نعمتیں دیتا ہوں۔ کیسے نعمتیں؟ یہ دنیا ٹیمپروری ہے پرمنٹ ہے؟ بولو بھائی جنت بھی ٹیمپروری ہے پرمنٹ، ہمیشہ کی حیات، پرمنٹ لائف۔ بولو حیات ملی تو جنت میں موت آتی، اور پرمنٹ جوانی، بولا کیسی جوانی؟ پرمنٹ جوانی، کبھی بوڑھا ہوتا نہیں، کوئی بوڑھا جنت میں جاتا بھی نہیں، کوئی بوڑھا۔ اب بوڑھے پریشان ہو گئے، یوں ہمارے کہیں نکے جانا بولا حضرت، ایک بوڑھی مائی نانی مائی رسول اللہ نے، اللہ کے رسول میں جنت میں جاتی کہ نہیں جاتی؟
یہ بڑھیوں کو نانی ماں کو دیکھے ذرا جوک کرنے کا شوق ہوتا ہے. کیا کرنے کا؟ مذاق کرنا، نانی ماں سے ذرا جوک کرنا. اللہ کے نبی کو ذرا کبھی کبھی جوک مذاق بھی کر لیتے تھے. خدا کی قسم کوئی بڈھی جنت میں نہیں جاتی، بولتے ہی نانی ماں چیخ مار کے رسول اللہ گھر میں جنم دی جاتی، نہنے دادی. اب نانی ماں رو رہی، رسول اللہ ہنس رہے. بول کے بھائی نانی ماں اللہ تم کو جوان چھوکری بانو کے ڈال. اب نانی ماں ہنسنا شروع کرے. ہے نہیں؟ کوئی بوڑھا کوئی بوڑھی جنم نہیں جاتی، اور اللہ بوڑھا بوڑھیوں کو کیا کر کے ڈالتے؟ جوان بنا کے ڈالتے. سمجھے بھائی؟ اس لیے دو ہی باتیں آئی ہیں. پورے جوان جو ہے حسن و حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور پوری عورتیں کس کے ساتھ جائیں گے؟ بی بی فاطمہ کے ساتھ پوری عورتیں جائیں گی. فاطمہ رضی جنت کی شہزادی ہے، جنت کی سردار ہے. آقا نے فرمایا ساری عورتیں میری فاطمہ کے ساتھ جائیں گے، اور پورے نوجوان حسن و حسین کے ساتھ جائیں گے. سمجھے؟ تو اللہ کی نعمتوں پہ غور کرو. کیا کیا نعمت اللہ نے دیا ہے؟ ایسا مائنڈ دیا ہے ساری دنیا کا نقشہ سوچ رہا ہے، برسوں کا نقشہ سوچ رہا ہے. ایسی زبان دیا کہ زندگی بھر چل رہی ہے مگر کبھی گھٹ رہی نہیں. گھٹ رہی؟ ارے زبان گھٹ رہی؟ کوئی ہر چیز چل چل کے کیا ہوتی؟ ارے چل چل کے مشنریوں کے پارٹ چل چل کے کیا ہوتے؟ گھٹتے نہیں کرتے، گھستے نہیں گھستے. ہمارے چلنے کے ٹائراں بولے تو پیراں. بولو چلنے کے ٹائراں کو سے پیراں. جیسا گاڑی کے ٹائراں ہوتے نہیں ہوتے، ہمارے ٹائراں کیا ہے؟ پیراں. ہر گاڑی کا ٹائر گھستا نہیں گھستا. بولو بھائی نائلان کے ٹائراں بڑے پلان سے بنا تو بھی گھستے نہیں گھستے. لوہے کے لگائے تو بھی، بولو پلاسٹک کے لگائے تو بھی، پتھر کے لگائے تو بھی، بولو گھستے. یہ پیراں گھستے. چپل جوڑے کتنے گھستے؟ ارے چپل جوڑے کتنے گھستے؟ زندگی بھر کے بولتے نہیں، سال بھر کے بولتے. ٹاٹا کمپنی کے لائے تو بھی گھاٹا چھوتا ہے. کہتے گھاٹا کھلاؤ باٹا کھلاؤ، گھاٹا ہونا ضروری ہے، گھسنا ضروری ہے. سمجھے؟ یہ پیراں گھس رہے ہیں. اگر چپلاں گھسے سرکار، ٹائراں گھسے سرکار، اگر یہ پیراں بھی دن بہ دن تھوڑا روزانہ جس سے گھسنا شروع کرے، گھستے 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 مرتے خود محمد حسین اتنا ہی رہتا. خالی پیشانی رہتی. اب پیشانی رہے تو نشانی پہچانتی. تیرا مرد کون میرا مرد کون، دونوں جونوں کے دل میں درد کرتے. ارے پہچان سکتے؟ دیکھو اللہ نے یہ کیسا لبر ہے، یہ کون سا میٹیریل ہے، کہاں سے ہے جو میٹیریل ہے، کون سی کمپنی کا ہے؟ یہ ٹاٹا کمپنی، واٹا کمپنی، آلوین کمپنی، رحمان کمپنی. بولا اوپر سے آنے والا سپر پارٹس کہتے ہیں. کہاں سے آنے والا؟ پراپر میں ملتا، پیپر میں ایڈورٹائز ہوتا ہے اس کا. ہر کمپنی کے پارٹس کا ایڈورٹائز ہوتا. یہ کمپنی کا ایڈورٹائز ہوتا. موٹر پارٹس لے لو، آٹو پارٹس لے لو، سائیکل پارٹس لے لو، سائیکل موٹر پارٹس لے لو. یہ پارٹس کہیں ملتا مارکیٹ میں؟ نہیں ملتا. بول کے اللہ کیا کہتے ہیں؟ پرمٹ لگا دیا. موت تک گھسنے کا ہی نہیں ہے. ایسا ہے. دو آنکھوں میں چارجنگ بھر دیے. کہاں بھر دی؟ ہمارے چلنے کے جو لائٹ ہے نا سیٹوں پہ جانے کے لیے، یہ دو بیٹیاں کا اللہ چارجنگ بھر دیا. کہاں پر؟ ماں کے پیٹ میں. موت تک چل رہی ہے چارجنگ. سیل فون کو ایک بار چارجنگ کرے تو موت تک چلتا نہیں، بار بار کراتے. بولو بھائی اچھا موٹر کی بیٹری ایک بار چارجنگ کرے تو ہمیشہ چلتی نہیں، کرانا پڑتا. یہ بیٹے کو بھی چارجنگ کرتے. اب سوئچ میں لگا کو آنکھ میں لگا لیا، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا بھائی؟ شارٹ مارتا ہے، لائٹ ختم ہوتی. سائڈ پہ جا رہے محمد حسین میں تو کہاں جا کے مرتا ہے؟ نہیں بھر سکتے. بول کے اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھر دیا تو موت تک یہ چارجنگ چل رہی ہے. چلی. آقا نے فرمایا ہر انسان کے جسم میں 360 جوائنٹ اور نٹ بولٹ ہے. کتنے جوائنٹ ہے؟ 360 جوائنٹ ہے. اب ایک انگلی میں کتنے جوائنٹ ہے؟ 1 2 ہے 3. ایک ہاتھ میں جو ہے 5 انگلیوں میں 15 جوائنٹ ہے. پھر یہ ہاتھ میں 3 جوائنٹ ہے. کتنے؟ یہاں ایک جوائنٹ، یہاں ایک جوائنٹ، یہاں ایک جوائنٹ ہے. اگر یہ جوائنٹ لگانے کی وجہ اللہ ہاتھ کو ٹائٹ کر دیا کرے. کیا کر دیا؟ ٹائٹ. اب کھانے میں ہاتھ ڈال کے بسم اللہ بولتے شکر کا نوالا غفور کی طرف. یا خدا یہ کہیں پریشانی. اب شکر کو کھانا تو غفور کو ڈھونڈ کو لانا.
पार्टनरशिप में खाना खाते। कैसा? तू का मैं कहाँ खाऊं? हाथ वहां है, मुंह में तो नहीं। हमने तो गरम गरम खाने में मुंडी डाल के खाया तो ठहरता है, भागता है, भड़का भड़का बोल के उसको भागना शुरू करता है। समझे? हाफिज बाबा नगर छोड़ को संतोष नगर में पलट को देखता है। भट्टी पड़ो, बाबा नगर वाले गरम कोट में मुंडी दाल को खिलाएंगे, खा सकते? अल्लाह ने कैसा हाथ दिया। इसलिए औलिया अल्लाह कहते हैं जिसने खुद ही को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। खुद में गौर करो अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दिया है। ये सारी नेमतें छोटी है बड़ी है, पूरी कायनात से ज्यादा एक एक नेमत है। पूरी दुनिया बेचकर कसम खा के बोलो ऐसा हाथ कोई बाप का बेटा किसी मार्केट से लाता? बोलो, नहीं ला सकते। अल्लाह ने कैसे मेरे दोस्तों नेमतों से नवाजा है। अल्लाह हमें कदरदानी की तौफीक दे। फिर ये जिस्म में अल्लाह ने करोड़ों अरबों खरबों की दौलत जिस्म में रख दिया। फिर उसके बाद तंदुरुस्ती। बोलो, छोटी नेमतें बड़ी नेमतें? बोलो भाई, हेल्थ, तंदुरुस्ती, छोटी नेमत बड़ी नेमत? तंदुरुस्त के बगैर कोई चीज में आदमी को मजा आता ही नहीं, समझे? सबसे बड़ी दौलत, जिंदगी की सहूलत तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती 1000 नेमत। बोलो कितनी नेमत? 1000 नेमत एक तरफ, तंदुरुस्ती एक तरफ। तंदुरुस्ती नहीं रही तो ना बादशाह में मजा आता, ना शहंशाह में मजा आता, ना मालदारी में मजा आता, ना बीवी में मजा आता, ना बच्चों में मजा आता, बल्कि जिंदगी बेकार हो जाती। पूरे तंदुरुस्ती नहीं, हाथ की तंदुरुस्ती, आंख की तंदुरुस्ती, नाक की तंदुरुस्ती, हलक की तंदुरुस्ती, जीभ की तंदुरुस्ती, दाढ़ की तंदुरुस्ती, ये सब चढ़ के एक तंदुरुस्ती को अगर बिगाड़े तो आदमी की जिंदगी का मजा खत्म होता। समझे? पेशाब का सहूलत से निकालना ये अल्लाह की नेमत है नहीं? खाली पेशाब के बंद होने पर पूरी गवर्नमेंट का खर्चा लगा, पूरी गवर्नमेंट खत्म होगी एक बादशाह की। बैठे बैठे किसी बादशाह ने ये अल्लाह की वली की शान में गुस्ताखी किया, गाली दिया। 2 किस्से, एक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही न्यू दिल्ली में रहते हैं, निजामुद्दीन मरकज के पीछे इनकी दरगाह है। अब रोजाना जो तबलीग करते थे, इतनी पब्लिक आती थी इनके पास, खाने का इतना बड़ा पकवान होता था, इंसानी सरों का इतना बड़ा समुंदर ठहरता था कि हिसाब लगाना मुश्किल। क्या लगाना? आखिर में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग खा रहे हैं, क्या खर्चा आ रहा है, इसका हिसाब कैसा देखना? तो बावर्चियां बोले सबसे कम चीज जो खर्च होती है उसका हिसाब डालेंगे। सबसे कम चीज खाने में क्या खर्च होता है? नमक। बोला, नमक का हिसाब डालेंगे। तो रोजाना पकवान में जो नमक खर्च हो रहा तो इसका आप डाले 80 मन नमक रोजाना खर्च हो रहा था। अल्लाह अकबर, 80 मन नमक बोले तो चावल कितना, आटा कितना जी? ऐसी पब्लिक आती थी, समझे भाई। और खानखायत के लेन की तबलीग थी उस जमाने में, पीरी मुरीदी के लेन से लोगों को जमा करते थे, खानखाओं में लाते थे, चिल्ला लगवाते थे और दीन को खुला समझाते थे, अल्लाह समझाते थे, चिल्ला लगवाते थे, समझे? अल्लाह वाले पीर थे वो, पैसे वाले पीर नहीं। फिर बाद में पैसा पीर बन गए, मूसा पीर, ईसा पीर, सबसे बड़ा पैसा पीर तो कैसा पीर कहते हैं? पीर वो है जिसके अंदर नबी का नूर होना। बोलो, जिसके हाथ में हाथ दिए तो जन्नत का टूर होना। क्या होना? और उन्हें नफ्सो शैतान से दूर होना, नफ्सो शैतान से दूर होना। ये 3 खूबी है तो पीर है, नहीं तो खाली चोर है, शोर है खाली, समझे? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बड़े जबरदस्त पीर थे, समझे? और रोजाना लोग उनके पास आते थे, तरबियत लेके जाते थे, विलायत लेके जाते थे, चिल्ला चिल्ला लगाते थे। चिल्ला पिराने पीर रहमतुल्लाह ने भी खानखाओं में लगाए, और चिल्ला यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी लगाए, और चिल्ला इब्राहिम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद में भी लगाए। चिल्ले का हिसाब बहुत जगह है। ये अक्लमंद लोग बोलते भाई ये चिल्ला चिल्ला कहां से लाके चिल्ला रही तबलीग वाले? अरे हमने घर से नहीं लाए, कुरान से लाए, और औलिया अल्लाह और मशाइखिन के खानखाओं से लाए।
تو نظام الدین اولیا کہنے جو پبلک آتی تھی، جو ان کی تبلیغ ہوتی تھی، اتنی پبلک آنے لگی، وقت کے بادشاہ کے دل میں ایک ڈاؤٹ آیا. کیا آیا بولو؟ کیا ہے بھائی؟ یہ نظام الدین اتنے پبلک کو جمع کرنے کے بعد، میجارٹی ہونے کے بعد میری حکومت پہ کہاں ہاتھ مار دیں گے بول کے ڈاؤٹ آیا. بس کسی اللہ کے ولی کی شان میں اس مردار دنیا کا، دنیا زندگی ہے مردی ہے، مردار دنیا، دنیا جیفت طالبہ خلاف، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں فرمایا کالی کملی والوں نے. مردار جانور پہ کون گرتے؟ انسان گرتے، کتے گرتے؟ ارے کوئی جانور مر کے پڑا ہے تو کون گرتے اس کے پر؟ بولو، کتے گرتے چیر پھاڑ کھانے کے لیے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نعمت کا حصہ بتایا. اتنا اس اللہ کی ولی کے شان میں آنا تھا، میری حکومت میں ہاتھ مار دیتی تو اس پر اللہ غضبناک ہو کر اس بادشاہ کا پیشاب بند کر دیا. کیا کر دیا؟ کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میرے طرف سے اعلان جنگ ہے کہتے، ولیوں کا بدلہ ہم لیتے تم سے. سمجھے؟ تو اب بادشاہ پریشان ہو گیا، کھائے تو چین نہیں، سوئی تو نیند نہیں، پریشان پریشان پریشان. کیا کیا ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے، کیا کیا ایڈمٹ لگا رہا ہے، مگر چالو نہیں ہو رہا ہے. جس کو اللہ بند کر دیے کون چالو کر سکتے؟ بولو، یا تو اللہ چالو کرنا، پھر اللہ والوں کی دعا سے تو بھی چالو ہونا. اب ادھر گیا ادھر گیا، کچھ بھی کام نہیں بنا. کوئی بولے یہاں جھوپڑی میں، کہیں میں سلطان الاولیاء کا خطاب ہے. سلطان الاولیاء بڑے بڑے شہنشاہ جوتیوں پہ آگے گرتے تھے، اور وہ اللہ کے ولی کہیں میں رہتے تھے؟ جھوپڑی میں. بولا ہمارے آقا کہیں میں رہتے تھے؟ جھوپڑی میں. حضرت عمر فاروق 3 بر اعظموں کے شہنشاہ کہیں میں رہتے تھے؟ جھوپڑی میں. انگریزوں کی طرف سے ایک سفیر آیا، کون آیا؟ ایمبیسیڈر آیا. ارے بھائی، وہ عمر شیر نر جس سے ساری دنیا ڈر، جی وہ کہاں ہے؟ ان کا شاہی محل کہاں ہے کہتے؟ وہ کٹڑیاں جو جھوپڑی دکھ رہے نا جھک کو جانے کی کہتے، کیسے جانے کی؟ وہ ان کا محل ہے. ارے پاگل، میں مدینے کے کوئی میونسپلٹی والے کا گھر نہیں پوچھ رہا ہوں. حضرت عمر شیر نر جس سے ساری دنیا ڈر، جی انہوں نے فرمایا ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، شیطان صرف عمر سے ڈرتا ہے. شیطان ڈرتا، رحمان تائید کرتا. 14 مرتبہ حضرت عمر کی تائید میں آسمان سے وہی اتری ہے. عمر جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. عمر کے مشورے پر عمل ہونا تھا. تو ایسے شیر نر، ساری دنیا جس سے ڈر، وہ عمر کا محل. بولے وہ کھڑے بھائی شاہی محل، راج محل، تاج محل، وائٹ ہاؤس کہتے. بولا وہ ٹائٹ ہاؤس ہی وائٹ ہاؤس ہے کہتے. وہ ٹائٹ ہاؤس ہی وائٹ ہاؤس ہے. کیوں عمر کا محل؟ ہاں یقین نہیں آ رہا ہے. جا کے پوچھا بھائی نہیں ہے. کہاں گئے؟ ٹائم دیکھے بولے بکریاں چرانے گئے کہتے. کیا چرانے؟ یا اللہ، یہ کیا پریشانی. گھر دیکھو تو ایسا، ڈیوٹی دیکھے تو ویسی. بکریاں سے اتنا بڑا شہنشاہ، 3 برہمانوں کا بادشاہ، بکر ہاں جو مجاہدین اللہ کے نام میں جا کے شہید ہو گئے، جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کی عورتیں حیادار پردے والی ہیں، جنگلوں میں نہیں جا سکتے، ان یتیم بچوں کے بکریاں چرانے کا ٹائم ہے. تھوڑی دیر جا کے بکریاں چراتے تھے، اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے بکریاں آزو بازو کہیں چل رہے ہوں گے، اور رات بھر جگنے کی وجہ سے کسی جھاڑ کے نیچے سو رہے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ساری رات گشت کرتے تھے، رشت کرتے تھے. بولے بھائی کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر دنیا کے سلاطین دنیا کے خاطر گشت لگایا کرتے ہیں. فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں. فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں. ساری رات مدینے میں گھومتے پھرتے تھے. میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے. ایک مرتبہ مسجد وال جماعت پہ لے کے گئے، دیکھا تو ایک عورت مدینے کے باہر، بچے رو رہے ہیں، چولہے پہ ہانڈی چڑھا کر آنچ لگا رہی ہے اور کچھ چلا رہی ہے. جا کے دیکھا بچوں کا رونا، بڑا دکھ آیا کہ یہ بچے میری وجہ سے تو نہیں رو رہے.
پوچھا ماں یہ بچے کائی کو رو رہے، یہ چولہے پہ کیا چیز پک رہی ہے؟ نیچے اوپر دیکھا تو سمجھی یہ تو میرے سے زیادہ غریب ہے، کہتے میرے سے زیادہ، ان کے بول لینے سے کیا مزہ؟ حضرت چھوڑو چھوڑو جاؤ، ہماری پریشانی کا تمہیں کیا واسطہ؟ نہیں کئی کو نہیں بولو، بہت اصرار کیا تو فرمایا بچے بھوک سے رو رہے، چولہے پہ پانی لگا کے چڑھائی ہوں، بچوں کو تسلی ہونا اماں کچھ پکا رہی ہے، اور نیند آ جانا، رات کٹ جانا، صبح امیر المومن کے پاس چلے جانا، اپنی تنگیاں بتا کر کچھ پینشن مقرر کر لینا۔ سنتے عمر کی چیخ نکل گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑتے ہوئے بیت المال میں آئے، ایک بوریے میں کھجور، چربی، آٹا لیا، اور اسلم ان کے غلام تھے، اسلم میرے پیٹ پہ رکھ دے، امیر المومنین میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، میں لے کے چلوں گا۔ نہیں میرے پیٹ پہ رکھ دے۔ نہیں حضرت میں لے کے چلوں گا۔ بہت اصرار کیا، چیخ مار کے رونے لگے، اسلم کیا قیامت کے دن میں میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو تو مجھے ہی اٹھانا پڑے گا، جس کا بوجھ اس کے پیچھے، جس کی نیکی اس کے ساتھ، جس کا عمل اس کے ساتھ۔ بولتے اسلم ڈر گئے، اٹھا دیا۔ وقت کا شہنشاہ، 3 بر اعظموں کا بادشاہ اپنے پیٹ پر تھیلا اٹھا لے کر میرے دوستوں مین روڈوں سے دوڑتا ہوا مدینے کے باہر گیا، جا کر میرے بھائیوں چولہا لگایا، ہانڈی چڑھایا اور لکڑیاں لگایا اور خود پھونکنا شروع کر دیا۔ اسلم کہتے ہیں حضرت عمر کی گنجان داڑھی سے میں دھواں نکلتا ہوا دیکھا، چولہے میں کا دھواں داڑھی میں سے پاس ہو رہا ہے۔ حریرہ تیار کیا، بچوں کو کھلایا، ماں کو کھلایا، تھوڑی دور جا کے بیٹھ گئے، بچے ہنسی کھیل میں مبتلا لگ گئے۔ اس عورت نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، وہ عمر کے بجائے تم خلیفہ بنے تو اچھا تھا، کہتے عمر کے بجائے کون خلیفہ؟ تم بنے تو اچھا تھا۔ یہ لوگ کون ہے؟ ارے وہی لوگ کون ہے؟ عمر ہے۔ تو فرمایا ارے تو کیا سمجھی مئی عمر نہیں بولے کہیں ہیبت کے ہمارے ہاتھ فیل نہ ہو جائے، کہتے جب خلیفہ کے دربار میں پہنچے گی میرے کو بھی وہیں دیکھے گی، بولے خلیفہ خان جب آئیں گے نا میں بھی وہیں رہوں گا۔ فرمایا میں عمر وہ تو شیخ مار کے تھے، ارے میں تو عمر میری خدمت کر رہے۔ سینکڑوں قصے میرے بھائیوں، تفصیلات میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے جو خدمت کرتے تھے، تو وہ بادشاہ جس کا پیشاب بند ہو گیا تو فرمائے جھوپڑی میں اللہ والے رہتے، خواجہ نظام الدین اولیاء ان کا نام ہے، سنتے ہی بولا ان کو گالی دینے سے یہ مصیبت آئی، ان کا نے کیا صورت لے کے جاؤں، دعا کرو بولے۔ بڑے اللہ والے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ کرم دل ہوتے ہیں، بددعا نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، انتقام کا جذبہ نہیں، انتظام کا جذبہ ہوتا ہے۔ جاؤ اپنی بوڑھی ماں کو بھیجاؤ، بھیجا کر دعا کی درخواست کرو۔ تو کشتیوں میں سونے کے اشرفیاں، بولا ہدیاں، بولا کیس کو ختم کرنے کے لیے فیس کہتے، کیس کو ختم کرنے کے لیے فیس کے طور پہ سونے کے اشرفیاں کشتوں میں بھر کے بھیجے، حضرت فیس لے کیس ختم کرو، کہتے فیس لے کیس ختم کرو۔ حضرت بولے کیس بڑا ہے فیس تھوڑی ہے، کہتے کیس بڑا ہے، پیشاب بند ہونا بڑا کیس چھوٹا کیس؟ بولو بھائی زندگی کا مزہ ہے، سزا ہے، سزا ہے، کیس بڑا ہے فیس تھوڑی ہے، فیس زیادہ ہونا پڑتا۔ کیا فیس ہونا؟ پوری گورنمنٹ لکھ کے دینا، کہتے دیں گا نہیں ویسی مریں گا بنے۔ بولو بھائی جان سلامت تو جہاں سلامت، تندرستی 1000 نعمت، جان سلامت تو جہاں سلامت، دے گا نہیں دے گا، الو بن کو ہلو دینا پڑتا ہے۔ پوری گورنمنٹ لکھ کے سگنیچر کر کے اسٹامپ مار کے بھیجے، حضرت فیس آ گئی، پوری گورنمنٹ ہی آ گئی۔ گورنمنٹ لیتی کہ کیا ہے کہ بولا یہاں تو دینے کی نوبت آ گئی۔ حضرت دیکھ کے مسکرائے، بولے اس بادشاہ کا نہیں، یہ فرشتہ یہ جو رجسٹر لے جاؤ اور پیشاب خانے میں رکھ کے پیشاب کرو، بولو چالو ہوتا۔ بولے ارے خبیث تیری حکومت ہمارے پاس پیشاب کے قابل بھی نہیں، یہ مردہ دنیا، یہ بے وفا دنیا، بے قیمت دنیا، ہم اس کو لیتے؟ ہم کو جو ہے رب العالمین کی شہنشاہت مل گئی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں وعدہ ہے ہمارا، جو ایمان والے اور اعمال والے ہیں ہم کو پوری کائنات کی سلطنت ان کے جوتیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ 18,000 مخلوق کا بادشاہ انسان،
فی الارض خلیفہ، یہ میرا خلیفہ ہے زمین میں پریسیڈنٹ تو آدم کا بچہ وائس پریسیڈنٹ. کوسا پریسیڈنٹ؟ جیسے پریسیڈنٹ کی چلتی وائس پریسیڈنٹ نہیں رہا تو وائس پریسیڈنٹ کی چلتی نہیں چلتی. بہت بڑا درجہ اللہ انسان کو. اور ایک دوسرے کا واقعہ ابھی سے عجیب ہے، ان کو کسی نے گالی دیا، اس کا پیشاب بند ہو گیا. اب انہیں ادھر ادھر ناچ سوچ کے بولا یہاں کوئی اللہ کے ولی ہے، دونوں ہی نکلے، جا کے معافی مانگا، حضرت پیشاب چالو کرو، پریشان ہو، سوئی تو نیند نہیں، کھائے تو چین نہیں. انہوں بولے آدھی گورنمنٹ دینا پڑے گا. کتنی دے گا نہیں دے گا؟ ارے آدھی تو رہتی نا، اس سے زندگی گزارے گا، آدھی لکھ کے دیا. اب پھر دعا انہوں نے کیا کرے، اللہ اس کا پیشاب چالو کر دے. بولی کیا بولی؟ اب جو چالو ہوا تو نل 24 گھنٹے چالو سے بند ہوتا نہیں ہے اور گڑ کی بنڈے کو باہر آتا نہیں ہے. یہ کیا پریشانی حضرت، ایسا چالو کر کو تم خالو دکھتے، ایسا نہیں جی، ٹائم پہ آنا بند ہونا، ویسا ہے تو بخے آدھی حکومت دینا بولے گا. اب دے گا نہیں دے گا؟ ارے بٹن کھولے کے وہیں بیٹھے گا، بولو بھائی چپ دینا پڑتا. پوری حکومت دیے تو اللہ پہلے کیسا تھا کہ ویسا کر دے، تو پھر لیول پہ آ گیا معاملہ. اب بولو پیشاب کا سہولت سے نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. حضرت عمر ایک مرتبہ مدیوار جماعت کو نکلے مدینے میں، ایک آدمی کو دیکھا، آنکھوں کا اندھا بولا، کانوں کا بہرا بولا، دماغ کا پاگل اور زبان کا مکا گونگا، پیروں کا لنگڑا، ہاتھوں کا لولا. نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ زبان ہے، نہ ناک، نہ جو کان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ دماغ ہے. ہاتھوں پوچھے بھائی اس میں کوئی اللہ کی نعمت نظر آ رہی؟ اس میں کیا نظر آ رہی حضرت، ہر نعمت سے محروم ہے بیچارہ. آنکھیں نہیں، کانا نہیں، زبان نہیں، دماغ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. فرمایا کیا پیشاب سہولت سے نہیں کر رہا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. نعمت ہے نہیں ہے وہ؟ چھوٹی نعمت بڑی نعمت بولا، بہت بڑی نعمت. اللہ ہمیں قدردانی نصیب کرے. اللہ ہمیں تندرستی دیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. پھر پانی اللہ کی نعمت بولا. ارے پانی اللہ کی نعمت ہے نہیں؟ پانی زندگی کی کہانی بولا، پانی زندگی کی کہانی. پانی کے بغیر جی سکتے؟ کیا پیتے آپ لوگ حیدرآباد والے؟ دھول پیتے، گھاس پیتے، مٹی پیتے. کیا پیتے بھائی؟ پانی پیتے. نہاتے کیسے؟ ارے کیسے نہاتے؟ پانی سے. دھوتے کیسے؟ پکاتے کیسے؟ یہ 4 کام پانی کے بغیر ہو سکتے؟ پینے کے لیے پانی، نہانے کے لیے پانی، دھونے کے لیے پانی، پکانے کے لیے پانی. پانی زندگی کہانی ہے. اب کون کی کیا کرا، پانی نہیں بولا، ان کے تیل کی بکیٹ ڈال لیا ہے، دھل جاتی، دھول پکڑتا ہے. بولو بھائی سکون ہوتا ہے، چٹ چٹ بستے رہتا، پریشان ہوتے رہتا. اور پانی نہیں بول کے تیل پی لیا ہے. تیل میں پیاس بجھانے کی طاقت ہے، پیاس کو بڑھانے کی طاقت ہے. وائٹ ٹریس لائٹ ٹریس کھائے تو آدمی اچھا رہتا، ٹائٹ ٹریس پلاؤ کھائے تو پیاس کم ہوتی زیادہ ہوتی. ارے بگارا کھائے تو کیا ہوتا؟ پیاس کم ہوتی زیادہ ہوتی. کیوں؟ تیل ملا اس میں. یہ وائٹ ٹریس میں تیل نہیں ملا، اتنی پیاس نہیں ہوتی. تو تیل میں پیاس بجھانے کی طاقت نہیں ہے، پیاس بڑھانے کی طاقت ہے. تیل میں میل نکالنے کی طاقت ہے، میل لانے کی طاقت ہے. تیل میں جو ہے چاول میں تیل ڈال کے پکائے تو گھٹ ہوتا، نرم ہوتا. پانی ڈالے تو نرم ہوتا، تیل ڈالے تو گھٹ ہوتا. پٹ بول کے چھوڑ کے بھاگ جانا پڑتا. کٹو کٹو بولے تو پٹو بول کو چھوڑ کو بھاگ جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ تو اس اعتبار سے بھائی پانی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کون برسا رہے ہیں پانی؟ کون دے رہے ہیں پانی؟ بولے اب پانی رکا ہوا ہے، بڑے بڑے گورنمنٹ اب پریشان ہیں. نہ سائنس والے برسا سکتے، نہ سینٹرل گورنمنٹ والے برسا سکتے، نہ اسٹیٹ والے برسا سکتے، نہ ڈسٹرکٹ والے برسا سکتے. کون برساتے؟ برساتے انوج، ترساتے بھی. ترسانے والا انیج، برسانے والا بھی. ہاں برسانے والا انیج. سمجھے پانی کتنی بڑی نعمت ہے. سمجھے بھائی پانی کے بغیر جی سکتے؟ سونا نہیں رہے تو مرتے. ارے سونا چاندی نہیں رہے تو مرتے، پانی نہیں رہے تو جینے کے لیے پانی ضروری، سونا ضروری. پانی ضروری. اچھا آپ کے شہر میں پانی مہنگا ہے، سونا مہنگا ہے؟ کیا مہنگا ہے بھائی؟ پانی مہنگا ہے، سونا مہنگا ہے؟ سونا مہنگا ہے. کیسا ہے آج کل سونا؟ جلدی بولو. کوئی سونے کی قیمت جانے والا ہے نہیں اتنے مجمع میں. کیا چل رہا بھائی آج کل؟ روز پیپر میں آ رہے ہیں.
14,000. وہ تو 17 پہ خطرہ ٹھہرا تھا, 14 پہ آ گیا. ابھی 4 دن کے بعد پھر بڑھ جاتا ہوں. اچھا 14 لگو, 10 گرام سونے کو کتنے پیسے؟ 14,000. اب 10 گرام کو 14,000. اب 10 گرام پانی کو 14,000 لگا تو لیتے نہیں لیتے؟ بولے بھائی سونا نہیں لیے تو مر جاتے. پانی لینا پڑتا 10 گرام کو 14,000. کتنے؟ اچھا یہ بولو ہے گئی نا, ذرا اٹھا ان کو. تو بھائی درود شریف پڑھ, ذرا میرے طرف دیکھ, سمجھیے. جاگتے رہنا, بولنے والے کو دیکھتے رہنا, دین کی باتوں کو مزہ چکھتے رہنا. تھکتے بھی نہیں, اگتا جاتی نہیں, اٹھ کو جاتی نہیں. مزہ ہے تو کون جاتا, سزا بھی تو جاتے. جاگتے رہنا, بولنے والے کو دیکھتے رہنا, دین کی باتوں کو مزہ چکھتے رہنا. اللہ ہمیں جو ہے جاگتے رہنے کی توفیق دے. سیدھا بیٹھنا, بس نیند نہیں آتی. کیسا بیٹھنا؟ نیچے منڈی ڈالے تو اوپر پروگرام, سونے کا سوپر پروگرام کرتے. اوپر پروگرام نیچے منڈی ڈالتے, محمد میں پڑ جاتا, میں بھر بطن غر بول کے سوتے رہتا. اس لیے اللہ میں جاگنے کی دے. جاگا سونے پایا, سویا سونے کھویا, خبر میں جا کے رویا. اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے اور دین کی باتوں کو مزہ چکنے کی توفیق دے. ہاں درود شریف پڑھ ایک مرتبہ, نیند چلے جاتی. ابھی وہی بات ختم کروں, لاش کیسے چل رہی اب میری, سمجھے. ہاں تو 10 گرام سونے کو 14,000 ہے, 10 گرام پانی کو 14,000. اب یہ بولو 10 گرام پانی سے لیٹرین دھلتا ہے کیا جی؟ دھلتا ہے؟ ارے دھلتا ہے, ایک جگہ کے بجائے 2 جگہ لگتا ہے. ہاں دھلتا نہیں, ہاتھ کو لگتا ہے, پریشانی سے وہ مرتا ہے. سمجھے نہیں؟ کم سے کم شارٹ کر کے کٹ کرے تو 1 لیٹر کہتا. پھگٹ میں آ رہا بول کے صدر کو بات سنتا میں, سگٹ میں 3 بکیٹا چھن کو آ رہا ہے لیٹرین میں. کو تو دیکھے تو پر نہیں دیکھتے نہیں نا, براک مارکیٹ میں سٹ رہا ہے. ہاں اندر میٹر لگانا, جتنا سٹے گا اتنا ٹکٹ دے گا بولے تو پوچھ پوچھ کو دھو لیتا ہے, سوچ سوچ کو دھو لیتا ہے نا بھائی. ہاں زیادہ مل رہا ہے تو 1 لیٹر بولو. اب 1 لیٹر کو کتنے ہوتے ہیں؟ 10 گرام کو 14,000 تو 1 لیٹر کو 14 لاکھ بولو. اب 3-4 سال کی کمائی ایک ہی لیٹرین میں دھونے میں کمائی کرتے. اب کھانا کیا کھائیں گا, کپڑا کیا پہنے گا, جور بچہ کیا کھلائیں گا, سارا پیسہ لیٹرین میں چلے گا. اللہ کا کتنا بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں قدر لانے کی توفیق دے. میرے بھائیوں, اللہ کیسے رحیم کیسے کریم. سب سے اہم چیز اللہ نے سستی کر دیا, اور بے فضول چیز سونا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مرد کے لیے تو حرام ہے, مرد کے لیے تو, عورتوں کے لیے تھوڑا زینت کے لیے جائز ہے, وہ بھی فنکشنوں میں پہننا جائز نہیں ہے. شوہر کے پاس جاتے وقت پہننا جائز ہے, فنکشنوں میں پہننے والے میرے دوستوں لوگوں کے دکھانے کے لیے پہنتے. زینت کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے. بولا بن ٹھن کرنا, زینت کرنا, زیور پہننا, وہ تو شوہر کے سامنے کرنا. فنکشن میں پہن کے جانا جائز نہیں, وہ تو دکھاوے کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کی توجہ متوجہ ہوتی ہے. سمجھے نہیں؟ زنا کا کپا بن کے آتے ہیں, ہر نامحرم دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ ہماری بہنوں کو حیاداری پردہ نصیب کرے. شوہر کے لیے زینت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے. تو پانی اللہ کی نعمت, اور اس سے بڑی نعمت ہے, اس پہ میری بات ختم کروں. پانی سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہوا. بولو سانس. پانی نہیں رہے تو آدمی رمضان سے سحری سے لے کے افطار تک رہتا. پانی نہیں رہے تو کتنے گھنٹے رہتا؟ گھنٹے رہتا نہیں, منٹا بھی نہیں رہتا. ارے سانس نہیں سر کا کتنے گھنٹے رہتا؟ رہتے نہیں. سانس سب سے بڑی نعمت ہے. پانی سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ ہوا, سانس. جینے کی آس, ہماری جینے کی گیس سانس. یہ گیس, یہ کون سی گیس ہے؟ یہ انڈین گیس, ایچ پی گیس, بھارت گیس, کون سی گیس بھائی؟ رحمان گیس. بولو اوپر سے آنے والی سپر گیس کہتے ہیں. اوپر سے آتی نہیں, پراپر میں ملتی ہے. کہاں سے آتی ہماری سانس؟ بولو اس کی کوئی اسٹاک, کوئی کمپنی, کوئی ٹینک ہے نہیں. کس کس کو مل رہی؟ ہر ایک کو مل رہی. بولو کب کب مل رہی؟ ہر وقت مل رہی. بولو کہاں کہاں مل رہی؟ ہر جگہ مل رہی. ہر ایک کو مل رہی, ہر جگہ مل رہی, ہر وقت مل رہی ہے. بولو ہر وقت مل رہی نہیں مل رہی؟ بولو ہر وقت مل رہی ہے. سمجھے؟
اگر اللہ گیس کو یا سانس کو فیس لگائے تو کون باپ کا بیٹا دے سکتا؟ فکٹ میں آ رہے وہ سڑکوں پڑو فکٹ میں آ رہی سگڑ میں لے رہا ہے، ٹکٹ لگائے تو لیتا ہے۔ اگر اللہ دل کا نے میٹر فٹ کر کو ایک ایک سانس کو بیٹا فیس لیتا ہوں اگر بولے تو 10 سانس روکو، ایک سانس جاتا گھٹ دم کھائی رہے تو سمجھے بھائی، کھینچ کو لیا تو سوچ کے لینا، بل کھینچ کے مار دی گئے۔ دیکھو اللہ نے سانس کتنی کر دیا۔ ان ساری نعمتوں کے بدلے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ میرے سامنے ادب سے ہاتھ بن کے کھڑے ہو، میرے سامنے سر جھکا، اپنا سر میرے قدموں پہ ڈال دے۔ میں تیری نعمتوں کی فیس یہی چاہتا ہوں، تو میری بندگی کر، کیا کر؟ اور میرے نبی کی زندگی کر، لا الہ الا اللہ، بولو محمد اللہ کی ذات پر ہمارا یقین، بولو، اور نبی کی بات پر ہمارا یقین، لا الہ الا اللہ کی ذات، اللہ کی ذات پر محمد صلی اللہ کے ذریعے سے نبی کی بات پر ہمارا یقین ہونا۔ صحابہ کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کی ذات پر کیسا یقین تھا ان کو۔ حضرت علی کے قتل کی مشہور باتیں ہو رہی تھی کوفے میں، حضرت علی کا جو ہے نعوذ باللہ مرڈر کرنے والے، تو ان کے چاہنے والے گارڈر آ کے ان کے گھر پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی آ کے پوچھے بھائی کیوں آ کے میرے گھر پہ پہرے داری کریں؟ حضرت معلوم ہے کہ لوگ آپ کو جان سے مار ڈالنے والے ہیں، آپ کا قتل ہونے والا ہے، ہم آپ کی جان کی حفاظت کے لیے آئے۔ حضرت علی کا یقین دیکھو کیسا ہے۔ ارے بھائی میری جان کی جو حفاظت کرنے کے لیے تم لوگ آئے، زمین والوں سے یا آسمان والے سے؟ زمین والوں سے یا آسمان والے سے؟ بولے حضرت آسمان والے سے کون بچا تھا؟ انہیں لے جانا چاہتے کون رکا تھا؟ ہم تو زمین والوں سے بچانے آئے۔ جاؤ جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ، جب تک آسمان پر میری موت کا فیصلہ نہیں ہوگا دنیا میں مارنے کے کسی باپ کا حوصلہ نہیں ہوگا، اور وہاں میری موت کا فیصلہ ہو گیا ساری کائنات مل کر مجھے نہیں بچا سکتی۔ بچا سکتی؟ بولو نہیں، تو یقین کس پر ہے؟ باڈی گارڈوں پہ، اللہ پہ؟ بولو بھائی اللہ ہمیں اللہ پر یقین کرنے کی توفیق دے۔ سینکڑوں قصے تفصیلی واقعات ہیں، بہت لمبی لمبی سیڑھیاں اور جو ہے کیسٹاں ہیں، کھولنے اور بولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب نبی کی بات پر یقین کیسا ہے؟ ایک واقعہ سن لو، بات ختم، سمجھے؟ ابو ذر غفاری بولا ایک صحابی تھے، ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، فاؤنڈیشن کے پتھر تھے، اسلام کی بنیاد تھے، تو بڑے زاہدانہ اور مجاہدانہ طبیعت کے تھے۔ جب ترقیات آنے لگے، فتوحات ہونے لگے، حضرت عمر کے زمانے میں ملکوں کا فتح ہونے لگے، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، یمن فتح ہوا، اور یہاں تک کہ ایران، بولو جس کا نام سنے تو حیران ہوتے تھے، جس ملک پہ گیا تو وہ ملک ویران ہوتا تھا، ایران کی سلطنت ہاتھ میں آ گئی۔ مدینے میں سونے چاندی کے ٹھکانہ لگے، زندگی کے نقشوں میں تبدیلی آ گئی، کھانا ذرا اچھا ہونے لگا، کپڑے ذرا اچھے پہننے لگے، گھر تھوڑے اچھے بنانے لگے۔ یا گزر زاہدانہ مزاج، مجاہدانہ طبیعت، برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک سے ڈسکس کرنا، ارے حضور کے زمانے میں کیا کھاتے تھے، آج کھانے بدل گئے، کیا کپڑے پہنتے کپڑے بدل گئے، اب ہر ایک سے ڈسکس کرنا، کس کرنا۔ اب تو بولے بھائی تم لڑتے رہیں گے تو جماعت جڑتے نہیں رہیں گی، ٹوٹتے رہیں گی، لہذا بزرگ تم شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کہاں رہنے کے؟ تم برداشت نہیں کرتے، شہر میں نہیں رہ سکتے، میں امیر ہوں، تمہارا ضمیر مانے یا نہ مانے میں امیر ہوں، تم مدینہ چھوڑ کر کہیں جنگل میں چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ کہاں چلے جاؤ بھائی؟ جنگل میں چلے جاؤ۔ تو امیر کی بات سن کر ضمیر کو دفن کر کے امیر کی بات پر بکریاں لیے، بیوی لیے، اور ربضہ بولا ایک جگہ تھی مدینے سے کافی دور پر، جنگل میں، انٹریل میں، کوئی روڑا نہیں، ادھر جانے کے لیے کوئی بوڑا نہیں، کوئی قافلے نہیں گزرتے تھے، سمجھے بھائی؟ انٹریل ایریا میں جا کے ربضہ کے مقام پہ رہنے لگے۔ امیر کی بات پر بکریاں چرا لیتے، دودھ پی لیتے، کچھ بکریاں بیچنے کے حق بیچ لیتے، اور شاپنگ کر لے کے سامان لے جاتے۔ میاں بیوی جنگل میں گزارنے لگے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، گزارتے گزارتے آخر میں جب ان کی موت کا دن آیا تو بیوی اس کو دیکھ کر رونے لگی۔ بیوی سے بولے اللہ کی بندی کائی کو رو رہی ہے؟ کیا میں ہی مروں گا تو نہیں مرے گی؟ ہاں میں بھی مرنے والی ہوں، آپ کی موت کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہاں جنگل میں ہم دونوں تنہا میاں بیوی ہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی دوسرا جماعت کے ساتھی نہیں، آپ جنگل میں مریں گے، آپ کے نہلانے دھلانے کا، آپ کے کفن پہنانے کا، آپ کے قبر کا گڑھا کھودنے کا، پھر آپ کے نماز جنازے کا کیا انتظام ہوگا؟ کہ جنگل میں کوئی آتا نہ جاتا، پھر آپ کو نماز جنازہ کون پڑھاتا؟ آپ کی خبر کون کھوجے گا؟
آپ کا غسل جنازہ کون دے گا، آپ کے کفن کے چادریں کون پلائے گا، یہ فکر مجھے رلا رہی ہے۔ میں تنہا عورت ہوں، نماز جنازہ تو مرد لوگ پڑھتے ہیں، میں اس بات پہ رو رہی ہوں تمہارے کفن دفن کا کیا ہوگا۔ بڑا زبردست واقعہ میرے بھائیوں، آقا کی باتوں پر یقین بنانے کے لیے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور صحابی کا نجوم بے اختدیتم یہدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جو بھی ان کے اقتدا کرے گا وہ اللہ تک اور جنت تک پہنچ جائے گا۔ صحابہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، صحابہ کا یقین اللہ ہمیں بنا دے، صحابہ کا ایمان اللہ ہمیں بنا دے۔ میرے دوستو، ابو ذر غفاری کہنے لگے اللہ کی بندی، رونے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے مرکز میں، بولا مسجد نبوی کے مرکز میں مسجد وار جماعت کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے مسجد وار جماعت بنی مدینے میں، مسجد نبوی میں۔ اس مسجد وار جماعت کے ذمہ دار سارے نبیوں کے سردار، اس مسجد وار جماعت ذمہ دار کون ہے؟ سارے ان کا سردار ہے۔ تو فرمایا ہم بیٹھے بیٹھے آقا نے فرمایا جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں تم میں سے میرا ایک ساتھی جنگل میں مرے گا۔ کیا مرے گا؟ جنگل میں انتقال ہوگا۔ نام نہیں بتایا، ابو بکر یا علی، عثمان، ابو بکر، عبد الرحمن نہیں، جتنے تم بیٹھے ہوئے ہیں تم میں سے میرا ایک ساتھی جنگل میں مرے گا، وہ اس کی بیوی ساتھ رہے گی۔ میرے دوستو فرمایا، آقا نے فرمایا وہاں پر اللہ جنگل میں ایک صحابہ کی جماعت آئے گی، کئی راستہ بھٹکتے بھٹکتے وہ جنگل میں آئے گی، میرے صحابہ کی نماز جنازہ پائے گی، دفن کرے گی، کفن پہنائے گی اور دعائیں مغفرت کر کے جائے گی۔ میرے بھائی یہ بات آقا نے اپنی زندگی میں فرمایا۔ آقا کا زمانہ گزر گیا اور پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، پھر ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، پھر کتنے سال ہو گئے، پھر عمر رضیوں کا زمانہ گزر گیا، وہ بھی چلے گئے۔ دور عثمانی میں یا دارالعلومی میں یہ قصہ ہوا ان کی موت کا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک جماعت صحابہ کی آئے گی، میرے صحابی کی نماز جنازہ پڑھائے گی اور دعائیں مغفرت کر کے جائے گی۔ فرمایا میرے آقا کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، برسوں گزر گئے مگر آقا کی بات ضرور پور ہوگی، تو گھبرانا نہیں، رونا نہیں، میرا انتقال ہو جائے میرے پر چادر اڑا دینا اور غم نہیں کھانا، اور جلدی سے پوٹلے کا بچہ ذبح کرنا اور گوشت تلنا، فرائی کرنا، روٹیاں بنانا اور تیار رکھے، آنے والے مہمان بھوکے نہ جائے، کھا کے جائے۔ کیا لائننگ اور ٹریننگ دیا تھا کالی کملی والوں نے، ہم زندگی میں مہمان نوازی نہیں کرتے۔ جانے والے صحابہ مرتے مرتے بھی مہمان نوازی کر رہے، اور آنے والے مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا، اور جا کے پگڈنڈی راستہ ہے برقع پہن کر کھڑے ہونا۔ اللہ کے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، برسوں گزر گئے مگر آقا کی بات پوری ہوگی۔ بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے رو رہے ہیں، کہہ رہے کہ میرے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کئی برسوں ہو گئے میرے بھائیوں، صحابہ کا یقین دیکھو اور دل کے اندر کا اللہ کے نبی کا گمان دیکھو۔ بول کر ابو غفر دنیا سے چلے گئے کلمہ پڑھ کے، بیوی بہتے آنسوں میں۔ بیوی بھی کیسی یقین والی، کون آتا کون نہیں آتا، خامہ کا پوٹلا ضائع کرنا، روٹیاں پکانا، نہیں نہیں، بیویوں کا بھی یقین تھا نبی کی بات، میرے شوہر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں پوٹلا ذبح کیا اور فرائی کیا، روٹیاں بنایا، جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کھڑی تھی کہ دور سے دھول اڑتے ہوئے نظر آئے، گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے، چیخ نکل گئی، اللہ تیرے نبی کی بات صحیح ہو رہی ہے، صحابہ کی جماعت آ رہی ہے، شوہر کی بات صحیح، نبی کی بات صحیح۔ قریب آئے، اپنی ایک بہن کو برقع پہن کر جنگل میں ٹھہرتا ہوا دیکھا، حیران ہو گئے، ٹھہر گئے۔ انہوں نے بھی اشارہ کیا، فرمایا بھائیو یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے کام کرنے والے سینئر ساتھی آقا کے ساتھ مسجد وار جماعت میں بیٹھے، ابو بکر کے ساتھ مسجد وار جماعت میں بیٹھے، حضرت عمر فاروق کے جماعت وار بیٹھے، اور وہ صحابی ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں عورت آدمی ہوں، ہلا سکتی نہیں، جھلا سکتی نہیں، نماز جنازہ پڑھ سکتی نہیں، بھائیو تم آؤ اپنے بھائی کی نماز پڑھو۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئے، اللہ کتنے بزرگ صحابی، کتنے پرانے کام کرنے والے صحابی کی نماز جنازہ ہم جو ہے نیوں کو اور نوجوانوں کو مل گیا۔ آئے جنازہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو لا کے ضبط کیا، کچھ کفن پھاڑنے لگے، کچھ پانی گرم کرنے لگے، کچھ قبر کا گڑھا کھودنے لگے، نماز جنازہ پڑھا کر میرے بھائیو دعائیں مغفرت کر کے جانے لگے۔
بی بی نے کہا دیکھو تمہارے ساتھی دنیا سے جانے سے پہلے تمہارے کھانے کا انتظام کر کے گئے، میں روٹی اور گوشت پکائی ہوں، میرے بھائیوں کھا کر اپنے بھائی کو دعا دے کر جاؤ۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ تیرے نبی کی صحبتوں کا کیا اثر ہوا اور پرانے ساتھیوں کے کیا صفات بنے، ارے ہم تو زندگی میں نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی مرتے مرتے ہم مہمانوں کی نوازی کر کے چلے گئے، صحابہ کھا کر دعا دے کر چلے گئے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کی بات پر ہمارا یقین ہونا اور اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہونا، یہ کلمہ پڑھ کے جینا، یہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانا، یہ کلمے کا جواب خبر میں دینا۔ پہلا سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میرا رب اللہ، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا تمہارے نبی کون ہے؟ میرے نبی رسول اللہ، ان کا کلمہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ خبروں میں پوچھیں گے، نماز حشر میں پوچھیں گے، یہ کلمہ اور نماز لے کر جائیں گے، میرے بھائی اللہ ہمیں جنت دیں گے، اللہ ہماری منت پوری کریں گے۔ دنیا میں منتیں لے لو، آخرت میں جنتیں لے لو، مگر یہ کلمہ اور نماز لے کے مرو، اس کی محنت ہے، اس کی دعوت ہے، اس کی کوشش ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان ہے مگر یقین نہیں ہے، آج ہمارے پاس نماز ہے مگر اس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ جس نماز میں دھیان نہیں وہ نماز میں جان نہیں، جس ایمان میں یقین نہیں وہ ایمان میں جان نہیں۔ تو ایمان میں یقین پیدا کرنا، نماز میں دھیان پیدا کرنا، علم کے اندر عمل پیدا کرنا، عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا، اخلاص کے ساتھ اخلاق پیدا کرنا، یہ سارے صفات دینے کے لیے خدا کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ نکلنا۔ میرے جو نکلیں گے اللہ ہمارے اندر کا نکالیں گے، نہیں نکلیں گے تو اندر کا اندر ہی رہے گا، باہر کا کلمہ زبان پہ نہیں آئے گا۔ لہذا میرے بھائیوں حوصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں، فیصلہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں، ارادے ہم کریں گے، مرادیں آسمان والا پورے کرے گا۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری کام کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور آقا دعا کرتے ہیں اللہ سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، ورگرین رکھے، ہنستا بولتا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے میرے اس امتی کو جو میری دعوت لے کر میری امت تک جائے۔ اور میرے بھائیوں رب العالمین کی مدد، رحمتان کی دعا لینے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم کھانے کے لیے، خدا کے راستے میں جانے کے لیے کون مرد مجاہد، کون نبی کے شہدائی، کون کالی کملی والوں کے فدائی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو کون تم میں میرا مددگار ہے؟ اللہ اعلان کرے ہم کھڑے نہ ہو، اس سے بدنصیب دن کبھی آئے گا نہیں۔ حوصلہ کر کے بڑھو، کون کون تم میں 4 مہینے تیار ہے؟ سب سے پہلے جو لکھائیں گے 7 آسمانوں پر ان کا نام جائے گا، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا نام لے گا، اللہ کی مددیں آئیں گی، نبی کی دعائیں پائیں گے۔ جب خدا کے نام میں جائیں گے سب سے پہلے کھڑے ہونے والے بڑے خوش قسمت ہیں۔ بولو 4 مہینے کے لیے کون تھے؟ شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا راحم المساکین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا اکرم الاکرمین ویا بدیع السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و شرم درگزر فرما۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی سب محتاج ہے، سب کے سب تیرے در کے فقیر ہیں، بھکاریاں ہیں، سائلاں ہیں، ہم سب کے دل گھائل ہیں، ہم سب تیرے طرف مائل ہیں۔ اے شہنشاہ بادشاہ ہم گناہگاروں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ریکارڈ کو صاف کر دے، یا اللہ ہمیں قیامت میں سیف کر دے، ہم جنت میں جا کے انشاءاللہ سب کر لیں گے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جان کر کرے سو گناہوں کو بھی معاف فرما، انجانے میں کرے سو گناہوں کو معاف فرما، دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما، رات کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، تو بھی ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جائے گا، سارے کام بن جائیں گے، تو ہمارا بن جائے گا۔ کوئی تیرے نبی کی امت کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ہاتھ لگائیں گا تو اپنے غضب کا لات لگائیں گا۔ آج تیرے نبی کی امت پریشان ہے،
جدھر دیکھو ادھر مسلمانوں کے جنازے گر رہے ہیں، یا اللہ سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے، بلیاں کتے چیزاں کویتے نہیں مر رہے، جتنے مسلمان مر رہے، عراق میں مر رہے، فلسطین میں مر رہے، افغانستان میں مر رہے، بے حساب جنازے گر رہے۔ اللہ ایک چور کا صرف ہاتھ کٹا تھا مدینے میں، آقا ہچکیاں مار مار کے رو رہے تھے، ہاتھ کٹنے پر، وہ بھی چور کا ہاتھ کٹنے پر آقا روئے۔ آج کتنے معصوم جانے جا رہی ہیں، بے قصور جانے جا رہی ہیں، آقا مدینے میں کتنا تڑپ رہے ہوں گے، میری امت کو کتنی بے دریغ مارا جا رہا ہے خودکشی بموں کے ذریعے سے، یا اللہ کتنوں کے دم لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما اللہ، مال کی حفاظت کر دے اللہ، مسلمانوں کی خون کی حفاظت کر دے اللہ، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال اور خون کی حفاظت کر، مسلمانوں کی پراپرٹی جائیدادوں کی حفاظت کر، خاص طور سے تیرے گھروں کی مسجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ گھروں کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، دیندار بھائیوں کی حفاظت فرما۔ دہشت گردی کے الزامات لگا کر بڑے بڑے دینداروں کو یا اللہ قتل کیا جا رہا ہے اور جانوں سے مارا جا رہا ہے، یا اللہ امت کی جان مال کی حفاظت فرما، ساری دنیا میں تیرے نام کا بول بالا کر دے، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا کر دے، گھر گھر میں تیرے دین کا بول بالا کر دے، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا کر دے، ساری دنیا میں نفس و شیطان کمینے کا منہ کالا کر دے، باطل طاقتوں کو ڈھیلا کر دے، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی کر لے، ہم سے راضی کر لے، یا اللہ اسلام کے مطابق جینے کی توفیق دے، اسلام کے مطابق جینے کی توفیق دے، ایمان کا کلمہ پڑھ کے جانے کی توفیق دے، مرتے دم غیب سے مدد کیجیو، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیو، جب تمہیں واپس ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مرنے کی توفیق دے۔ بڑے بڑے انبیاء روتے تھے، صحابیاں روتے تھے، تابعیاں روتے تھے، یا اللہ موت کے وقت میں ہماری مدد فرما، قبر کا بڑا بھیانک گڑا، بڑا ہیبتناک گڑا، بڑا ڈراؤنی گڑا، ٹائٹ مکان، نائٹ مکان، اندھیرے کمرے میں ڈال دیے جائیں گے، مٹی کا ڈھیر لگا دیا جائے گا، سارے رشتے دار ہمیں چھوڑ کر آ جائیں گے، کیسے دردناک عذاب قبر میں ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا عائشہ میں آخرت کے سارے عذاب دیکھ کر آیا ہوں، خبر سے زیادہ مصیبت میں نے کہیں نہیں دیکھی، جس خبر کے عذاب کو یاد کر کر کالی کمنے والے رویا کرتے تھے، عذاب خبر سے پناہ مانگتے تھے، اللہ اس خبر میں ہماری مدد فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، خبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمارے ماں باپ میں سے جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں سو رہے ہیں، یا اللہ دنیا میں آ نہیں سکتے، وہ کوئی نیکیاں نہیں کر سکتے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو چلے گا ان کی مغفرت فرما، جو رہے گا ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے رشتے دار چلے گئے سب کے خبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کی ہوائیں کھلا دے، جنت کی خوشبوئیں سنگا دے، یا اللہ ہر مومن کی خبر کو یا اللہ نور سے بھر دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں تیرے عرش کی جگہ دیا دے، تیری دعوت ہم کو سب کو کھلا لے، تیرے محبوب کے ہاتھوں سے رحمت والے ہاتھوں سے برکت والا پانی، جنت میں شرکت والا پانی، انا اعطینا کل کوثر کا پانی آقا کے ہاتھوں سے پلا لے، پیاس بجھا لے، نبی کے ہاتھوں سے جنت کا پاس دلا لے، نبی کا پاس لے کر 1500 برس کے اکھنڈ بیر پر سے اللہ سگڑ میں پار ہونے کی توفیق دے دے، اور جنت الفردوس ٹھکانہ دلا دے، جنت کی نعمتیں کھلا دے اور پلا دے، جنت میں یا اللہ تیرا جلوہ دکھا دے، جنت تیرے رضا کا سرٹیفکیٹ دلا دے، یا اللہ تیرے محبوب کے قریب میں رہنے کی توفیق دے دے، یا اللہ یہ مجمع تیری محبت میں آیا ہے، تیرے عشق میں آیا ہے، تیرے نبی کی محبت میں آیا ہے، ان آنے والوں میں کون کس لائن سے پریشان ہے، کن کے دل کے دکھڑے کیا ہے، کن کے اندرونی مسئلے کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے ہمارے بھائی کن کن حالات سے چل رہے ہیں، ان میں کوئی ایسے بھائیاں ایسے دوست ہیں جن کی بیویوں کے بیٹیوں کے بہوؤں کے بہنوں کے گود بچوں سے خالی ہے، دنیا کو ڈوکہ رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، اللہ ان بیٹے کو گود بچوں سے بھر دے، ان کو صاحب اولاد بنا دے، بیٹا بیٹیاں دے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، یا اللہ جن کو بیٹے ہیں بیٹے ہیں اللہ تو نیک بیٹے بھی دے دے، جن کو بیٹے بیٹے کا نیک بیٹی گھر میں ضرور پیدا کر دے، یا اللہ جوان بیٹیاں جن گھروں میں تڑپ رہی ہیں، گھوڑے جوڑے کی لعنت کا شکار ہو رہی ہیں، نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں، یا اللہ ان بیٹیوں کو نیک رشتے لگا دے، رستے ڈال دے، سستے میں شادیاں کرا کر رستے میں رہنے کی توفیق دے دے، یا اللہ جن جن بھی بھائیوں نے گھروں میں بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے ایک دوست حامد جن کی والدہ دواخانہ میں ایڈمٹ ہے، یا اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرست
تندرستی دے، تو چاہے تو بڑی سے بڑی بیماری سے دے سکتا ہے۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ جتنی امت کے بیمار ہے، جن جن گھروں میں بیمار ہے، جن جن خاندوں میں بیمار ہے، جو ہمیں نام لے لے کر دعا کے لیے کہا گیا ہے، اللہ ہم سب کو صحت عاملہ کاجلہ مستبرہ نصیب فرما دے۔ جو بھائی ہمارے قرضدار ہے اللہ ان کا قرضہ پھیر دے۔ جو بھائیاں کیسوں میں پھنسے ہوئے ناجائز مقدمات چل رہے ہیں، اللہ ان کو کیسوں سے خلاصی دلا دے۔ جو دہشت گردی کے نام پر جتنے نوجوان جیلوں میں پھنسے گئے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کو رہائی دلا کر ماں باپ میں پہنچا دے۔ ہمارے اللہ جو مانگے وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی دے دے۔ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگے ہیں ان دعاؤں میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب کر دے۔ تیرے محبوب کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کر لے، تیرے محبوب کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کر لے، قبول کر لے۔ یا اللہ آقا کی دعاؤں کے حق میں آقا کی دعا ہم کو شریک کر کے قبول کر لے۔ یا اللہ نبی نے جن چیزوں پناہ مانگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مؤثر و غمگین آقا ہماری محبتوں میں ساری ساری رات رونے والے، درد بھرے آنسو بہانے والے ان تو عظیم فإنهم عبادک وإن تغفر فإنك أنت العزیز الحکیم کی آیتیں پڑھ کے آخر ہوتے تھے۔ طائف جا کر 4.5 کلومیٹر پتھرے کھا کر خون میں نہا کر آقا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ طائف کے جھاڑوں اور پہاڑ رو رہے تھے، اتبا دشمن تک رو رہا تھا۔ طائف کے ان قربانیوں کا واسطہ پوری انسانیت کو خاص طور سے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دے۔ طائف کی قربانیوں کا واسطہ پوری امت کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دے۔ طائف کی قربانیوں کا واسطہ پوری امت کو اللہ جنت کے راستے پہ ڈال دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹ اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔